اللہ کو چھوڑ کر ان کے در پر چلے گئے، یہ اصطلاحی قرآنی احادیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، سطحی علم کی وجہ سے وہ بتوں کے در پہ ٹھوکریں مارتے ہیں، وہ صلیب کے در پہ ٹھوکریں مارتے ہیں، وہ جناب حضرت مریم کا مجسمہ بنا کر ٹھوکریں مارتے ہیں، یہاں پر یہ مزارات بنا کر ٹھوکریں۔ واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو سب سے بہترین طبقات میں پیدا کیا اسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ نبوت کے مرتبے اور مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہوتا ہے، نبوت سے قبل بھی وہ اللہ کا دوست اور ولی ہوتا ہے، نبوت کے بعد تو پھر اس کی شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ نبوت سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسا معجزانہ کام ظاہر ہو اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے شگم یعنی بطن مبارک کے اندر تھے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے بطن مبارک کے اندر، پیٹ مبارک کے اندر تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی خود اٹھ کر آپ کے قدموں کا بوسہ لیا کرتا تھا۔ حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک کے اندر ہیں تو حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اگر کسی سخت پتھر پر پاؤں آ جاتا اچانک، اللہ اسے نرم فرماتے جیسے کہ موم اور اسی طرح گلاب کی پتیاں ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اللہ نے ایسے معجزات دکھائے۔ یا پھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ جا رہے تھے، اس سفر کے اندر چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے اندر تھے تو بچپن میں چونکہ خیال تو کسی کا زیادہ تر ہوتا نہیں ہے کہ چلو بچے کھیلیں، تو اس سفر کے اندر سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ گئے درخت کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سامان کی حفاظت کے لیے اونٹوں کے پاس، مال تجارت کے پاس بٹھا دیا کہ آپ سامان کا خیال کریں، ہم آرام کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہوتا ہے ہمارے بھی معاشرے کے اندر بچوں کو کہتے ہیں کہ جناب بار گاڑی کا خیال کرو، اور خود جو ہے نا وہ بڑے اندر دعوت میں مصروف ہوتے ہیں، یا کسی کا نکاح ہوتا ہے وہاں مصروف ہوتے ہیں، یا کسی کی شادی کی تقریب ہوتی ہے وہاں مصروف ہوتے ہیں۔ چونکہ بچوں کو دھوپ، سایہ، سردی، گرمی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ دھوپ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، ان پر دھوپ کا اثر نہیں، سردی کا اثر نہیں، ان پر ہوا کا اثر نہیں۔ بچپن ہوتا ہے اور یہ نشو و نما کا وقت ہوتا ہے، اور بچوں کی جو ہے نا اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے، اور پھر انہیں شوق بھی ہوتا ہے، بے فکر بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یوں کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حسب عادت آپ سے کہا گیا کہ آپ ذرا اس سامان کی چوکیداری، پہرے داری کریں۔
ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ وہ آرام کے لیے ایک سائبان درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے، سارا کا سارا قافلہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس دھوپ کے اندر آپ سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھے۔ تو کمال کی بات دیکھیے، رب کریم نے بادلوں کا سایہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر کیا، بادل آپ پر سائبان بن کر، بادل آپ کے اوپر چھت بن کر سایہ کرتے ہوئے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر بادل کھڑے ہوئے۔ تو جب لوگ جاگے تو دیکھا کہ منظر بڑا عجیب ہے، جس جگہ پر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر مسلسل بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو نبی نبوت کے اعلان سے قبل بھی اللہ کا بہت بڑا ولی ہوتا ہے، اس کی ولایت اور اس کے مقام اور مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ نبی کا جو ایسا معجزانہ کام ہوتا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ایسے معجزانہ کام کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ پھر جب نبوت مل جاتی ہے، نبوت ملنے کے بعد ایسا کوئی معجزانہ کام ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبوت سے قبل ایسا کوئی عجیب واقعہ ہو، عجیب کام ہو، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ نبوت کے بعد اسے معجزہ کہتے ہیں۔ پھر اس نبی کی تابعداری کرتے ہوئے اس نبی کا کوئی امتی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر بہت سارے سحر ہیں اور استدراج ہے، شعبدہ باز ہیں، مشق کرنے والے ہیں کہ جن کے اندر وہ لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو نہ کرامت کہا جاتا ہے، نہ معجزہ کہا جاتا ہے، نہ ارہاس کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو استدراج کہا جاتا ہے، جو جادو کے زور پر لوگوں پر اپنا اثر دکھاتے ہیں یا کرتب کرتے ہیں یا شعبدہ بازی کرتے ہیں یا اسی طرح مشق کرتے ہیں اور آنکھوں کی اور ہاتھوں کی صفائی اور نظر بندی کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ بھی نہیں ہوتا، کرامت بھی نہیں ہوتی، ارہاس بھی یہ کام نہیں ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر جو خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ولی کے ہاتھ سے جو خلاف واقعہ کام جاری ہوتا ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معجزہ فعل نبی نصف، معجزہ نبی کا کام نہیں ہوتا، کرامت ولی کا کام نہیں ہوتا، کام اللہ کا ہوتا ہے۔ ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، ظاہر ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کا اختیار معجزے کے اوپر نہیں ہوتا، ولی کا اختیار معجزے کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ رب العالمین کی نشانی اور اللہ رب العالمین کا فعل اور اللہ رب العالمین کی قدرت ہوتی ہے، جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور نبی اور ولی کے ہاتھ پر یہ جو معجزہ یا کرامت ظاہر ہوتی ہے یہ صرف اور صرف اس نبی کی صداقت اور حقانیت کے لیے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کا ظہور اس کی اس نبوت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کرامت جو ہے وہ ولی کی وہ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ولی کو کرامت کا اختیار نہیں، نبی کو معجزے کا اختیار نہیں، بلکہ یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، نبی کے سبب سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسے انبیاء کا معجزہ یا ولیوں کی کرامت اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی کیا نام ہے ذہن کے اندر رکھیں کہ جناب معجزہ وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور لازمی بات نہیں ہے کہ کسی ولی کی صداقت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہو، بلکہ بہت سارے اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جن کے ہاتھ سے کرامت ظاہر نہیں ہوئی
بلکہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اس وجہ سے کہ علماء نے لکھا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، اللہ جسے استقامت عطا کرتا ہے دین پر، اس کا مقام اور مرتبہ کرامت سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ کرامت اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جتنا بڑا کام دین کے اوپر استقامت ہے، دین کے اوپر جم رہنا ہے اور دین کی تابعداری کرنی ہے، پاک پیغمبر کی سنت کی تابعداری کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی پیروی، اللہ کے نبی کی اطاعت، یہ ہزار کرامتوں سے زیادہ بڑی کرامت اور ہزار کرامتوں سے زیادہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس وجہ سے کرامت جو ہوتی ہے وہ استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ استقامت کرامت سے زیادہ عظمت والی چیز ہوتی ہے، شان اور اللہ کے نزدیک مقام والی چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ علیہ تعالی، ان کا بڑا نام کسی نے سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور بہت بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو ایک شخص نے آپ کی اس ولایت کو ناپنے اور تولنے کے لیے وہ سفر کر کے آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا، 3 دن تک آپ کے پاس رہا۔ تیسرے دن چونکہ مہمان کا حق 3 دن ہے، 3 دن تک آپ مہمان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے جانا کب ہے، کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، 3 دن تک اس کا حق ہے۔ 3 دن کے بعد آپ مہمان سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ کس کام سے آئے ہو۔ 3 دن کے بعد اگر آپ کی گنجائش ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہو۔ 3 دن کے بعد آپ میزبان کے اوپر اگر گنجائش نہ ہو تو صاف لفظوں میں اسے کہہ سکتا ہے کہ 3 دن تک آپ کی مہمان نوازی مجھ پر واجب اور ضروری تھی، وہ پورے ہو گئے ہیں، تو اب آپ جا سکتے ہو۔ آپ اسے اجازت دے سکتے ہو کہ وہ کہیں جائے اور کہیں اور اپنا انتظام کرے۔ تو 3 دن تک تو مہمان نوازی ضروری ہے، یہ مہمان کا حق ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آج تیسرا دن ہے، آج میں آپ کی غرض معلوم کرنے لگا ہوں کہ میرے پاس اتنے دور کا سفر کرتے ہوئے آپ کیوں آئے تھے، کوئی کام تھا؟ آپ بتائیں کیا خدمت آپ کی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی سارا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ حضرت نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ بات یہ ہوئی بڑا ولی آپ کو سن کر آئے تھے کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہو اور بہت بڑے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام اور پہنچی ہوئی آپ سرکار ہو، لیکن 3 دن میں صبح شام آپ کو دیکھتا رہا تو آپ کا مسلح تو مجھے ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہیں آیا، کوئی کرامت آپ کی مجھے نظر نہیں آئی، اس لیے بڑا مایوس ہو چکا ہوں۔ تو حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ علیہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یہ تو بتاؤ ان 3 دنوں کے اندر آپ نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ آپ نے میرا کوئی طرز عمل پاک پیغمبر کی سنت کے خلاف اور پاک پیغمبر کے طریقے کے خلاف دیکھا ہے؟ تو اس آنے والے مہمان نے کہا 3 دن میں نے دیکھا کہ آپ ہر ایک عمل کرتے وقت آپ دعا پڑھتے ہو اور آپ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہو اور آپ سنت کے مطابق کرتے ہو۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک طرف 1000 کرامتیں ہوں، ایک طرف محمد کریم کی ایک سنت ہو، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کو اپنے محبوب کی ایک سنت 1000 کرامتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ولی کی نشانی کرامت نہیں ہوتی، ولی کی نشانی محمد کریم کی اتباع ہوتی ہے، محمد کریم کی سنت پر چلنا ہوتا ہے، محمد کریم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ کہا کہ میں ہزاروں لاکھوں کرامتیں پاک پیغمبر کی ایک سنت پر قربان کرتا ہوں۔ یہ تو ہم نے ڈھکوسلے بنائے، شاید ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا میں اڑے اور یوں مسلح پر اڑے اور پتہ نہیں کہاں اڑے کہاں اڑے۔
ولی کے لیے سنت رسول، اتباع رسول ضروری ہے. جو اتباع رسول میں ہے، سنت رسول میں، اللہ کا ولی ہے. جو لاکھ کرامتیں آپ کو بتائے، لاکھ شعبدہ بازیاں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وہ خلاف ہے، تو آپ سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو پاک پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. ہمارے یہاں تو مزاروں پر کیا نام ہے، بنگی، چرسی، موالی اور نشئی، گندے، ننگے، تڑنگے، بے نمازی، ناپاک، وہ سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں. اسی سے لا کے تعویذ لے کر جاتے ہیں، اسی سے دھاگا تعویذ، اور اسی کے پاس جو ہے نا جا کر ہم اپنے دل کو سکون دیتے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیں، جو نہ نماز، نہ پاک صاف، اور جناب نہ اسے سنت، واجب، غسل، وضو کا پتہ ہے، ہم اسی کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ تعویذ ہمیں دے دو، اللہ معاف فرمائے. یہ تو ہمارا حال ہے. کیا ہمارا حال ٹھیک ہوگا؟ اور کیا ہم اسلام کی یہ تشریح کر رہے ہیں، کیا دنیا کو بتا رہے ہیں یہ دین اسلام ہے؟ یہ ننگے تڑنگے، یہ چرسی موالی، یہ مطلب اسلام کے پیشوا ہیں، یہ مطلب مسلمانوں کے رہبر ہیں، یہ کیا مطلب طریقہ کار ہے؟ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، ولی جو اللہ کا ہوتا ہے وہ اتباع سنت میں اللہ رب العالمین نے بڑے صاف لفظوں میں کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا محبوب اور ولی وہی بن سکتا ہے جو میرے محمد کی اتباع کرے علیہ الصلاۃ والسلام. جو پاک پیغمبر کی اتباع نہ کرے، بھلے ہواؤں میں اڑے، بھلے پانیوں پر چلے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے اللہ کے ولی ہو، آپ تو اڑتے نہیں ہو. انہوں نے کہا اڑتے تو پرندے بھی ہیں اور پانی پر تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں. یہ تو بتاؤ کہ سنت رسول کے خلاف میرا کوئی کام دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا ہر ایک کام ہم نے اتباع سنت کے اندر دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ جسے اپنے محبوب کی سنت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے. اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. جو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے اوپر چلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے. تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ چونکہ تعریفات میں ہم گڑبڑ ہو جاتی ہے، تعریفات میں کم علمی ہوتی ہے. ایک ہوتے سطحی مطالعہ اور ایک ہوتے علمی مطالعہ. سطحی مطالعہ تو ہم اردو کی کتابیں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتے ہیں. ایک ہوتے علمی مطالعہ. تو علمی مطالعے کے لیے فن کی ضرورت ہوتی ہے، اصول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، تراکیب کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے معنی اور مفہوم تک پہنچنے کے لیے اس کی لغوی تحقیقات، اصطلاحی تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے. ان ساری چیزوں سے خالی ہو کر، جی میں نے ایم اے میں اسلامیات پڑھی تھی، میں مفتی صاحب ہو گیا ہوں. اردو میں بی اے میں نے پڑھی تھی، میں مفتی صاحب ہو گیا. اب اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں مفتی یہ پڑھی بھی اردو میں پڑھ لی تاریخ اسلام اور جناب دینیات، تو مفتی اور عالم بن گئے ہیں. اس وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں اور اس وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر معجزہ وہ نبی کا کام نہیں ہوتا. عیسائیوں نے غلطی کھائی، عیسائیوں نے غلطی کھاتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا کہ جی یہ خدائی ہو سکتا ہے جو بچپن میں بولتا ہے، خدائی ہو سکتا ہے جو مریضوں کی آنکھ پر ہاتھ پھیرے آنکھیں آ جائیں، بینائی آ جائے، مردے کو اشارہ کرے مردہ زندہ ہو جائے. مردوں کو زندہ کرنا تو خدا ہے. وہ ہمارے ہاں پڑے ہوئے تھے.
یہ تو خدا ہوتے جناب. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سطحی علم پر بنایا کہ اللہ رب العالمین مردہ اور زندہ کرتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تو یہ خدا ہے؟ بیماروں کو شفا دیتا ہے یہ خدا ہے؟ مریضوں کو صحت یاب کرتا ہے یہ خدا ہے؟ انہیں خدا تصور کیا. تعریفات کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، اور وحی کے علوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنا. دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں عیسائیوں میں، آپ کے پاکستان کے چٹے بٹوں سے زیادہ ان کے پاس علم ہے. یہ آپ کے یہاں جو جتنے بھی پڑھتے ہیں یہ تو سارے ان کے پیروکار اور غلام ہیں. انہوں نے دھوکہ کھایا. جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں یہ تو زیادہ دھوکہ کھائیں گے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس غلط فہمی خدا سمجھ کر عبادت شروع کر دی. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ یہ دیا کہ بغیر موسم کے پھل. حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، ان کی یہ کرامت تھی. انہوں نے کرامت میں بھی دھوکہ کھایا. حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دینے لگے. یہ تعریف وحی کو نہ سمجھنا، آسمانی علوم کو نہ سمجھنا، انہوں نے یہ کام کر دیا. رہ گئے جی ہمارے پاکستانی، انہوں نے کسی ولی کی کرتب کرامت دیکھ لی، اس کے پیچھے پڑ گئے اللہ کو چھوڑ کر. وہاں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جناب عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر کہا یہ خدا ہے. حضرت مریم کے معجزات کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا ہے. یہاں ہوا یوں کہ جناب یہاں ولیوں کی کرامات کو دیکھ کر بھی نہیں، دیکھے ہوئے کہ آج تک کسی نے نہیں، سن کر یہ فلاں بابا پتہ نہیں 1000 سال پہلے اس نے یوں یہاں دودھ کی نہر بہ رہی تھی، پہلے پانی تھا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اشارہ کی دودھ کی نہر سٹارٹ ہوگی، ابھی خشک ہو چکی ہے. سن کر اللہ کو چھوڑ کر ان کے در پر چلے گئے. یہ اصطلاحی قرآنی احادیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، سطحی علم کی وجہ سے وہ بتوں کے در پہ ٹھوکریں مارتے ہیں، وہ صلیب کے در پہ ٹھوکریں مارتے ہیں، وہ جناب حضرت مریم کا مجسمہ بنا کر ٹھوکریں مارتے ہیں، یہاں پر یہ مزارات بنا کر ٹھوکریں مارتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں. کہتے ہیں مسلمان ہیں. بھائی ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین میں توحید ہے. کیا توحید در در پہ جھکنے کا نام ہے، یا توحید وحدہ لا شریک کے در پر جھکنے کا نام ہے؟ توحید اس کا نام ہے کہ محمد کریم بھی اٹھتا ہے فجر کو رب کے سامنے سر جھکاتا ہے. جب پاک پیغمبر سے بڑھ کر محترم کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور دن میں 5 دفعہ اپنا سر جھکا کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، امت کو یہی تعلیم دیتا ہے. اس کے امتی اس محمد کریم کا نام سن کر درختوں کو، پتھروں کو، آپ جائیں نا ان مزارات پر، ایک قبر کی بات ہوتی تو بات بنتی، کئی پانی کے وہ بنائے ہوئے ہیں، گندے نالے ہیں، وہاں کود رہے ہیں، کوئی پتھروں کو چوم رہے ہیں ہندوؤں کی طرح، کوئی درختوں کو چوم رہے ہیں. کسی نے کیا بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا بنایا ہوا ہے. وحدہ لا شریک ذات، یہ اسلام کا نظریہ اور توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. عبادت کا مفہوم جہاں پر آ جائے گا عبادت صرف اللہ کی ہوگی. نبی کی عبادت بھی نہیں ہے، رسول کی عبادت بھی نہیں ہے، فرشتے کی عبادت بھی نہیں ہے، ولی کی عبادت بھی نہیں ہے، جنات کی عبادت بھی نہیں ہے، اور جناب ناری کی عبادت بھی نہیں ہے، نوری کی عبادت بھی نہیں ہے. عبادت
صرف اللہ کی ذات کی ہے، یہی پیغام توحید ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے، انبیاء کو دیکھ کس کے در پہ جھکتے ہیں، اولیاء کو دیکھ کس کے در پر جھکتے ہیں، رسولوں کو دیکھ کس کے در پہ جھکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ کس کے در پہ جھکتے ہیں، اللہ کے بندے کس کے در پہ جھکتے ہیں۔ اگر تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خود نبیوں کو دیکھ کس کے در پہ جھکتے ہیں، خود اللہ کے ولیوں کو دیکھ کس کے در پہ جھکتے ہیں، تعلیم کس کے در کی دیتے ہیں، دعوت کس کے در کی دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی طرف سجدہ کرنے کی دعوت دیں پھر تو آپ کہو جناب ہم تو اللہ کے ساتھ ولیوں کو بھی سجدہ کریں گے، لیکن تمام اولیاء وہ تو خود اللہ کے در اور اللہ رب العالمین کے گھر اور اللہ کی ذات بابرکات کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان اور فنا کر دی ہیں۔ بھلا وہ ولی کیا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے رشتہ توڑ کر، اللہ سے ناطہ توڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکا جائے؟ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، میں نے کہا کہ یہ سطحی علم آدمی کو گمراہی کے اس دانے پر لے جاتا ہے کہ آدمی پھر اس سے واپس آنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔